बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहेंगे आपको यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौज़। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम यूट्यूब पर क्यों ऑन एयर हैं, इसी वजह से क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमारा जो चैनल है 24 न्यूज़ उसको सेटेलाइट से भी ऑफ़ कर दिया गया एक दिन, और जुमे के रोज़ आपको मालूम है क्योंकि हम पहले भी बात करते रहे कि केबल से पहले नशरियात को मुअत्तल किया गया, फिर कल पाक सेट से भी कर दिया गया, सेटेलाइट से अब मुअत्तल कर दिया गया। इसी वजह से अब हमें यूट्यूब पे आपके सामने हाजिर होना पड़ा। जी बिल्कुल, और आप देखिए कि जुल्म के वार बार बार किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसको अना का मसला बना लिया गया है कि हर तरह से हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, न सिर्फ सहाफ़ियों के बल्कि इस इदारे के भी। कानूनी जवाज़ कोई नहीं है, एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया और उसके बाद फिर एक पूरी कार्रवाई की सीरीज़ है जो हुकूमत अपने एंड पर कर रही है, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक पूरी फ़ौज है जो इस इदारे के पीछे, इस इदारे के मुलाजिमीन के पीछे जो हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहा है, हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए तमाम बातें की जा रही हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर आपको लाइसेंस पर एतराज़ था, कैटेगरी पर एतराज़ था, तो हमें जवाब दाखिल करने का हक क्यों नहीं दिया गया? हमारे जवाब को सुना क्यों नहीं गया? उस मुनाफ़कत से कार्रवाई कैसे हुई? एकदम से 2 घंटे की मीटिंग हुई आपकी किसी आला अहदेदार के साथ और उसके बाद आपने लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। ये होता नहीं है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है ये। कहाँ गया वो दावा कि करोड़ों नौकरियां देंगे? और मैं कल से ये सवाल पूछ रही हूँ कि आप हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं, और अगर खुदा न खास्ता यहाँ से ये लोग जब बेरोजगार हो रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा उसका? बिल्कुल, आपने कहा ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि ऐसा होता रहा है हमेशा। एक ऐसी पाकिस्तान की दर्दनाक सी हिस्ट्री है मीडिया को लेकर कि कल भी हम जिस तरह प्रोग्राम कर रहे थे 1962 से लेकर आज तक यही होता रहा है कि जब कोई बात करता है, सच की बात करता है, हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश करता है, आवाम तक सच पहुँचाने की, तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। और हमेशा ये यकतरफ़ाई की जाती है, क्योंकि अगर आपको दूसरी तरफ से सुना जाएगा तो ऑब्वियसली ये एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिर रात के अंधेरे में या पर्दे के पीछे से आपको इस तरह से एक्शन लेने पड़ते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आने पड़ते हैं, और फिर आपको कोई और इदारे का सहारा लेकर, पैमरा जैसा इदारा, कोई और कभी प्रेस का इदारा होता है, उसका सहारा लेकर आप इस तरह से कदम उठाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं होता हुकूमत को, हमेशा इसका उल्टा नुकसान हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमतें इस चीज़ से सबक नहीं सीखी आज तक कि इस चीज़ का आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। लोगों तक ये बात पहुँचेगी और ज़्यादा कि आप सच को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और इसकी एक नाकाम कोशिश यही होती है कि पैमरा के ज़रिए आप एक ओछा हथकंडा इस्तेमाल करते हुए चैनल का लाइसेंस मुअत्तल करते हैं। बिल्कुल सही। और कल मुल्कगीर एहतजाज किया गया, मैं और अबूज़र भी उस एहतजाज का हिस्सा रहे, लाहौर में जो प्रोटेस्ट किया गया। क्या आपको लगता है कि हमें खुशी हुई वो प्रोटेस्ट करके? क्या आपको लगता है इस कदर गर्मी में सड़क पर जाकर बैठना आसान काम है? बट नाउ वी रियलाइज कि प्रोटेस्ट करना अपने हक के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आपके हकूक़ मार दिए जाएंगे, कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा। मैं हमेशा दावेदार रही हूँ इंसानी हकूक़ की भी, और मैं हमेशा इस चीज़ को कंडेम करती रही हूँ, बट आज जब खुद पर बीती है तो मैं एक्चुअली ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि प्रोटेस्ट करना आपका कौन सा लास्ट स्टेप होता है। आप कितनी मजबूरी में ये डिसीजन लेते हैं कि आप सड़कों पर निकल आएँ और आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। क्या होगा मेरा, क्या होगा अबूज़र का और इस अदारे से जुड़े तमाम मुलाजिमीन का, उनके घरों का, उनके ख़ानदानों का? क्या किसी ने ये सोचा, क्या किसी ने ये रियलाइज़ किया कि इदारे का चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर देना सिर्फ इदारे को नुकसान पहुँचाना नहीं है, उससे जुड़े हज़ारों ख़ानदानों को नुकसान पहुँचाना है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ जैसे कि हम एहतजाज कल करते रहे तो वहीं पर ख्याल आया उन डॉक्टर्स का जो कि अपने राइट्स के लिए एहतजाज करते हैं, वो पैरामेडिक्स का और सरकारी मुलाजमीन का, जिनको कई महीने से तनख्वाहें जब गवर्नमेंट नहीं देती है, उनको परमानेंट नहीं करती है, उनको नौकरियों से उल्टा निकाल देती है, PTDC के साथ जिस तरह से मुलाजमीन के साथ हुआ है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर मुलाजमीन के साथ कहीं पर भी हुकूमत नाइंसाफ़ी करती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो अगर प्राइवेट कैपेसिटी में भी है, तब भी हुकूमत की तरफ ही देखना होता है। अगर ऐसा कोई कदम उठाया जाए तो फिर ये बात कल समझ आई कि किस तरह से लोग अपने हक के लिए एहतजाज करते हैं और उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उनकी सिर्फ अपने पर्सनल मैटर नहीं होता, वो हज़ारों ख़ानदान उनसे जुड़े होते हैं। एक फैमिली के साथ एक शख्स अगर जॉब कर रहा है तो उसके साथ अटैच है पूरे उसकी फैमिली, और उस फैमिली के साथ मजीद मामलात भी उसके साथ अटैच हैं। तो ये सब कुछ देखना होगा और लोगों को आपको राइट्स देने होंगे, और अगर इसी तरह आप नहीं करते, राइट्स नहीं देंगे, तो फिर लोग अपने हक के लिए एहतजाज तो करेंगे। बिल्कुल सही। और इसी के साथ अबूज़र मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस हुकूमत को
کہ یہ دور جمہوریت ہے, یہ آمریت نہیں ہے. خدارا لوگوں کا روزگار چھیننا بند کر دیں, خدارا اپنی اس انا کو سائیڈ پہ رکھ دیں. لوگوں کا روزگار, لوگوں کی زندگیاں نوکریوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. وہ نوکریاں جو آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کو دیں گے, لیکن جب سے آپ کی حکومت آئی ہے جس انڈسٹری کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں زبو حالی کا شکار ہے, اور خاص طور پر میڈیا انڈسٹری. کس قدر صحافی برادری متاثر ہوئی ہے, اور صرف صحافتی برادری نہیں, ایک میڈیا ادارے کے ساتھ صرف جرنلسٹ اٹیچ نہیں ہوتے, اس پورے ادارے کے ساتھ رپورٹرز اور کیمرامین کے ساتھ ساتھ پروڈیوسرز, پروڈکشن سٹاف, آفس سٹاف, کچن سٹاف, ایڈمن سٹاف, اکاؤنٹ سٹاف, کتنے ادارے ہم کاؤنٹ کریں جو جڑے ہوتے ہیں ایک ادارے سے. تو خدارا بس کر دیں, ان کے روزگار کے پیچھے پڑنا بس کر دیں, اور یہ جو حق اور سچ کی لڑائی ہے اس میں آپ بھی ریئلائز کریں کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم آج بات کریں گے اسی معاملے پر, آج تمام صورتحال آپ تک ہم پہنچائیں گے, کس طرح سے اس تمام صورتحال سے ہم نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہاں اور کل کیا ہوتا رہا پورا دن, جہاں پر اسلام آباد میں پیمرا آفس کے باہر ہمارے ہی کارکنان پر, جو 24 نیوز کے کارکنان ہیں, ان پر حملہ کیا گیا, فائرنگ کی گئی ہے, وہاں پر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا کیا گیا. اس کے علاوہ لاہور میں گاڑیوں کو توڑ پھوڑ کی, صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, پتھراؤ کرنا شروع کر دیا گیا. کس طرح پولیس انسٹیگیٹ کر رہی تھی اس موب کو کہ ان پر پتھر پھینکے, ان پر اینٹیں پھینکے. ہمارے ہی ادارے کے اسائنمنٹ ایڈیٹر کا سر پھٹ گیا کل, اور پھر بھی وہ پٹی کرا کر بھی اپنے لیے پروٹیسٹ کر رہا تھا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ گھر کا چولہا جلانا آسان کام نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا, اور سوشل میڈیا پر جو لوگ یہ کیمپین کر رہے ہیں, مجھے تو ان کی تربیت کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ کسی کا روزگار چھن رہا ہے, اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا. بالکل, اصل میں یہ نا بیسیکلی تشدد پر تشدد سوچ ہوتی ہے کہ آپ کسی کے نقصان, چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن ہو, آپ کسی کے نقصان سے بھی کئی دفعہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ اس طرح سے معاملات ہیں, لیکن افسوسناک رویہ ایسے ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ کہیں پر بھی اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لیے کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے ہمیشہ پریشان ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کا دوست ہے, چاہے دشمن ہے, چاہے آپ کے اس کے نظریات ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. اس سے قطع نظر آپ کو صرف ایک انسانیت کی خاطر لوگوں کا احساس کرنا چاہیے, کیونکہ ہر کوئی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے, اس کا اٹیچمنٹ ہے, اس کے ساتھ معاملات ہیں, جاب ہے. اگر یہ چلی جائے گی تو بہت سے لوگ متاثر ہوں گے, تو اس کا خیال آپ بھی رکھیے. اور جہاں جہاں پر اگر آپ کو بھی کہیں پر موقع ملے کسی بھی فورم پر بات کرنے کے لیے, تو آپ بھی حق اور سچ کی آواز بنیے, اور ہمیشہ وہ بات کیجئے جس کا حق ہے, وہ بات نہ کیجئے جس سے آپ کو پرسنل کو فائدہ مل رہا ہے. انسانیت ہی تو ہے بزرگ, جو 2 دن سے نظر نہیں آ رہی اداروں میں اور حکومت میں. بہرحال جی, کل کی تمام تر صورتحال کی جھلکیاں دیکھتے ہیں, ٹاپ سٹوریز شامل کریں گے. آج 24 نیوز بند ہونے جا رہا ہے. اس چینل میں 1000 امپلائیز موجود ہیں. ان 1000 کے اندر سے کئی ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملیز کو رن کر رہے ہیں. آزادی صحافت کو قید کرنے کی کوشش, 24 نیوز کا لائسنس معطل کیا گیا, نشریات کیبل کے بعد سیٹلائٹ پر بھی بند کر دی گئی. چودھری شجاعت حسین کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط. ان کا کہنا ہے کہ 24 نیوز کا لائسنس معطل کرنے سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ ریاست کے چوتھے ستون کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے 24 نیوز کے صحافیوں پر پیمرا کے گارڈز کی فائرنگ کی شدید مذمت کی. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کراچی میں 24 نیوز کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. ناصر حسین شاہ نے گورنر ہاؤس کے باہر 24 نیوز کی بندش کے خلاف ہونے والے احتجاج میں شرکت بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کو معاملے پر خط لکھیں گے. پیپلز پارٹی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے. ٹوئنٹی 24 نیوز کی بندش کے خلاف پیمرا آفس اسلام آباد کے باہر احتجاج پر پولیس اور پیمرا کے سیکیورٹی اہلکاروں نے 24 کے صحافیوں پر تشدد کیا, ہوائی فائرنگ بھی کی, جبکہ بیورو چیف 24 نیوز صغیر چودھری نے خود سوزی کی کوشش بھی کی.
لاہور میں صحافیوں نے 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج کیا۔ پرامن احتجاج پر ASP رضا کی ہدایت پر سول وردی میں اہلکاروں نے پتھراؤ بھی کیا۔ احتجاج میں شریک متعدد صحافی زخمی، جبکہ اسائنمنٹ ایڈیٹر 24 نیوز نظام الدین کا سر پھٹ گیا۔ احتجاج میں شریک صحافیوں کی گاڑیوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر شیری رحمان نے اپنے ٹویٹ میں 24 نیوز کے صحافیوں پر پیمرا اہلکاروں کی فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا، نام نہاد جمہوری حکومت کسی قسم کی تنقید برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلم لیگ نون نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب کی جانب سے چینل کی بندش پر مذمت کی گئی۔ انشاءاللہ آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو تحفظات ہیں، انشاءاللہ نیپرا تک اور فیڈرل گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ خوش اسلوبی سے ہم تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کر لیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے 24 نیوز کی بندش کا معاملہ حل کرانے کی یقین دہانی کرا دی، جس پر صحافیوں نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا صحافیوں کے ساتھ بھائیوں جیسے تعلقات ہیں، صحافیوں پر تشدد اور فائرنگ کی بھی تحقیقات کرائی جائیں گی۔ جس طرح سے کل کی ساری صورتحال تھی اس پر ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں، کس طرح سے کل ہوا واقعات، لاہور کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہاں پر تشدد کیا گیا۔ لیکن سب سے افسوسناک رویہ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا جب پیمرا آفس کے باہر 24 نیوز کے صحافی احتجاج کر رہے تھے، اور وہیں پر وہاں اسلام آباد کے ہمارے بیورو چیف صغیر چودھری صاحب جو ہیں وہ اتنے پریشان ہوئے، اتنے دکھی ہوئے اس تمام صورتحال پر، اور یہ جو رویہ افسوسناک تھا کہ انہوں نے وہاں پر خود سوزی کی بھی کوشش کی ہے۔ بالکل خود سوزی کی کوشش کی، اور ہمارے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہیں کس طریقے سے طریقے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ اگر ہم اپنے حقوق کے لیے احتجاج کریں یا کیمپنگ کریں، اور یہ بات ہمیں وزیر اعظم صاحب نے ہی سکھائی جب وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے تھے، تب یہی میڈیا تھا جو ان کو کوریج بھی دے رہا تھا، ان کے ساتھ بھی کھڑا تھا۔ وہاں پر اسلام آباد میں کتنے دن تک یہ پورا دھرنا دیے بیٹھے رہے، تب میڈیا بالکل ٹھیک تھا کیونکہ ہم کوریج پرووائڈ کر رہے تھے۔ آج اگر ہم تنقید کر رہے ہیں اور آپ کی ہی خبریں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ عوام کے سامنے لا رہے ہیں تو ہم غلط ہو گئے، ہم برے ہو گئے۔ اب اگر ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو پیمرا کی جانب سے غنڈہ گردی یہ کی گئی کہ کس طریقے سے ایک تو پریس ریلیز جاری کر دی گئی کہ صحافیوں نے یرغمال بنا لیا پیمرا کے اہلکاروں کو، دوسری جانب ہمارے ہی بھائیوں، ہمارے ہی ساتھیوں کو زد و کوب کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ فائرنگ بھی کی گئی۔ کون آرڈرز دیتا ہے فائرنگ کا؟ پروٹیسٹرز کے اوپر آپ کس طرح سے اس طرح سے فائرنگ کر سکتے ہیں؟ جا کے توڑ پھوڑ کی تھی، کوئی بلڈنگ بینرز اٹھائے تھے، پلیکارڈز اٹھائے تھے، اپنی آواز بلند کر رہے تھے، سامنے کھڑے تھے بلڈنگ کے اور احتجاج کرتے، بینرز اٹھا کر، پلیکارڈز اٹھا کر۔ مطلب یہ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ آپ نے ہمارے پر حملہ کر دیا۔ آپ باہر کسی بھی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرانے کا ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے؟ صرف وہی حق لینے کے لیے کل وہاں پر پہنچے تھے، اور صغیر چودھری صاحب اور ان کے ساتھ ٹیم جو تھی ان کی، لیکن افسوسناک رویہ دیکھنے میں آیا۔ انہی سے ہم بات کرتے ہیں کہ کل ہوا کیا۔ صغیر چودھری صاحب، سب سے پہلے تو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ انتہائی افسوسناک کل دیکھا گیا رویہ پیمرا کے وہاں پر جو عملے کی جانب سے، یہ بتائیے گا کہ کل کیا ہوا، اس کے بعد کس طرح سے وہاں پر صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوتی نظر آئی آپ کو جب انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، وہاں پر ہوائی فائرنگ بھی ہوئی، اور پھر آپ نے بھی ایک انتہائی قدم، کیونکہ اتنے دکھی تھے آپ سچویشن سے کہ آپ نے خود سوچنے کی کوشش بھی کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اب خیریت سے ہیں۔ جی بالکل، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب خیریت سے ہیں، اور ہمارا جو پرامن احتجاج تھا وہ ہم نے بڑے پرامن طریقے سے جو ہے وہ اس کو ختم کیا۔ اگر اس کا مختصراً جائزہ لیا جائے تو کل ہم نے تقریباً 12:30 بجے کے قریب اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا شروع کیا تھا پیمرا ہیڈ کوارٹر کے سامنے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا، یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں پیمرا کے خلاف، پیمرا کا جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کے خلاف۔ تو کل 24 نیوز اسلام آباد بیورو کی میں نمائندگی کر رہا تھا، اور میرے ساتھ میری پوری ٹیم تھی۔ اس کے علاوہ صحافتی تنظیمیں تھیں جس میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ تھی، RIUJ تھی، اس کے علاوہ کرائم اینڈ کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ،
प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन, इसके अलावा दीगर तंजीमें और इसके अलावा और भी बहुत सारे इज़हार हमदर्दी के लिए, जिसमें पाक सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की जो एक एम्प्लॉइज़ की यूनियन है वो भी बाकायदा बाजवा साहब की सरबराही में इज़हार हमदर्दी के लिए हमारे साथ मौजूद थी। तो इस सारे सिनेरियो में हम बड़े पुरअमन तरीके से पैमरा के दफ्तर के सामने, यानी दफ्तर के आउटसाइड हम एहतजाज कर रहे थे, ना कि इनसाइड, और अंदर वो अपना काम भी कर रहे थे, अपने रूटीन की जो सूरत हाल थी वो भी देख रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि जब हम अपने हक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो इसी असना में एक पैमरा के ऑफिसर बाहर आते हैं गेट से और हमारे एक लड़के को धक्का देते हैं, हमारे एक पुली को धक्का दिया जाता है और उसको कहते हैं कि मुझे चेयरमैन पैमरा ने इंस्ट्रक्शन दी है कि इनको इधर से भगाओ। तो तुम कौन होते हो इधर एहतजाज करने वाले, इधर से भागो। तो जब हमने कहा कि ये हमारा जमहूरी हक है, हम एहतजाज क्यों ना करें, हमारे चैनल को गैर कानूनी तरीके से बंद किया गया, हमारी नशरियात बंद हैं, तो हम उसके लिए सरापा एहतजाज हैं, और चूँकि अगर चैनल बंद होगा तो डेफिनेटली सब लोग बेरोजगार होंगे। तो इसी असना में उसने हमारे लड़के को धक्के मारे और वो यूं ही दरवाजे से अंदर गया तो उसके साथ 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो पैमरा के थे वो खड़े थे, मुसल्लह थे। उन्होंने जो है वो उसके कहने पे फायरिंग कर दी। उन्होंने 3 से 4 फायर किए वहाँ पे, और वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती है हमारी ये मुल्क की कि वहाँ पर पुलिस भी उस वक्त मौजूद थी। पुलिस के SHO जो है वो वहाँ पे मुर्तजा साहब मौजूद थे और पुलिस की दीगर नफरी वहाँ पर मौजूद थी। और हैरत की बात यह है कि जब फायरिंग की गई तो उस वक्त वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो उस इलाके की असिस्टेंट कमिश्नर है महरीन बलोच साहिबा, वो 10 मिनट पहले मुझसे बात करके गई थी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने एडमिट किया कि मेरे सामने फायरिंग हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सगीर चौधरी साहब। जब रियासत इस तरह के इकदाम करे तो फिर इदारों को इस्तेमाल करना और अपनी साइड पर लेकर जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और आप बड़े सालों से देख रहे हैं। आप यकीन करें, कल आपकी जब वीडियो मंजर आम पर आई, हम भी यहाँ लाहौर में प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, तो दिल से दुआ निकली कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। एकदम से आंखों में आंसू भी आ गए कि लोग इतने मजबूर हो जाते हैं कि समझ नहीं आती कि वो ये स्टेप क्यों उठा रहे हैं। अब आप ये भी देखिए कि आपका मौकिफ हमने सुना, और इस तरह की ये तमाम आपके मौकिफ की तायद करती फुटेजेस भी हमारे पास मौजूद हैं कि किस कदर पुरअमन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसके जवाब में जो प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि आप लोगों ने यरगमाल बना लिया था, पुलिस को यरगमाल बना लिया, पैमरा के लोगों को यरगमाल बना लिया, आप लोगों ने दाखिल होने की कोशिश की। ये ड्रामेबाजी कब तक चलेगी? वो चाहे पैमरा की है, किसी इदारे की है, रियासत की है, कब तक ये झूठ के पलंदों के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम रख सकेंगे? तो उसकी बुनियादी झूठ पर मबनी होती है, नंबर 1, और उसकी बुनियाद गैर कानूनी होती है। ये इनकी आदत बन चुकी है क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं। ये एक वाइट एलिफेंट है और हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहा है पैमरा इस वक्त। चेयरमैन पैमरा समेत जितने भी चेयरमैन पैमरा के एम्प्लॉई हैं, मैं तो खुद फेस करता हूँ, हर दूसरे दिन हमें शो का नोटिस आया होता है और मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे। जिस तरीके से हमारी तजलील की जाती है, जिस तरीके से हमारे खिलाफ लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जो उनका शेयरिंग के दौरान रवैया होता है हमारे खिलाफ, वो इंतहाई काबिल अफसोस और शर्मनाक होता है। तो क्या करें हम भी इंडिया की तरह मीडिया बन जाएं जो झूठ का प्रोपेगेंडा अपनी सरकार के साथ करती है? हम तो ये नहीं कर सकते। ये है हमारा कलम जो अबूजर के हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है। ये है हमारा हथियार जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। ये लोग हमें इंस्टिगेट करते रहेंगे तो ये क्या समझते हैं कि हम अपनी मैनर्स, अपनी तहजीब, अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स भूल जाएंगे? ऐसा होने नहीं वाला। देखें, कल की जो आपने प्रेस रिलीज की बात की है, अब प्रेस रिलीज पे अगर आ जाएं तो उसका जो पहला पोर्शन है उसमें ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड से गलती से गोली चल गई। ये देखें, गलती से सिक्योरिटी गार्ड से गोली चल गई, गलती से वो हमारे किसी दोस्त कोलीग को भी लग सकती थी, फिर कहते हैं गलती से लग गई थी। शुक्र है अल्लाह का कि ये देखें, इसमें पैमरा ने खुद एडमिट किया और फिर कहा जी यरगमाल। हमने यरगमाल नहीं बनाया, बल्कि हमसे तो ज्यादा उधर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे जो पूरे चारों तरफ उन्होंने हसार बनाए हुए थे, वो तो उनको सिक्योर कर रहे थे और हमें कह रहे थे कि आप इधर से जाएं। हमारे ऊपर तो पुलिस ने लाठी असल में जब आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ हमने भी देखा फुटेज में कि आप वहाँ पर बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं, एहतजाज कर रहे हैं,
تو اس میں جانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ مطلب احتجاج ریکارڈ کرانا تو حق ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا کہ آپ نے کوئی ٹریفک بلاک کر رکھی تھی یا پھر آپ کو کوئی اور معاملات تھے، وہاں لڑ جھگڑ رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کے پاس تو صرف وہاں پر احتجاج کرانے کے لیے بینرز ہی تھے ریکارڈ کرانے کے لیے، اس کے علاوہ تو کچھ تھا بھی نہیں، نہ کوئی ڈنڈے تھے نہ کوئی ہتھیار تھے۔ دیکھیں ہمارے ہاتھ خالی تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، صرف ہمارے ہاتھ میں اگر کچھ تھا تو وہ ایک مائک تھا بالکل، جو کہ ہمارا ہتھیار ہے، اور جس کے ذریعے ہم لوگوں تک سچ اور حق کی آواز پہنچاتے ہیں۔ اور ہم کل بھی وہی کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا میں جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ ہم نے احتجاج جو ہے وہ پرامن کیا تھا۔ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اس کے گرین بیلٹ پہ، اتنی سخت دھوپ میں ہم نے جو ہے وہ ہمارے لیے کسی نے پانی کا بندوبست تک نہیں کیا۔ انتظامیہ موجود ہے، انتظامیہ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جب احتجاج کوئی شہری چودھری صاحب یہ وہی حکومت ہے نا جو اپوزیشن کو بھی کہتی ہے کہ آؤ پروٹیسٹ کرو، ہم کھانا کھلائیں گے، تو یہ تو صحافیوں کے ہی پیچھے پڑ گئی۔ اور پھر آپ نے ان کو بتایا نہیں پیمرا والوں کو کہ یہ ٹرینڈ تو وزیر اعظم صاحب نے خود سیٹ کیا، انہوں نے بچے کو بتایا کہ احتجاج کرنا آپ لوگوں کا جمہوری حق ہے، تو اگر ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہم پہ غنڈہ گردی کریں گے، تشدد کا نشانہ بنائیں گے، زد و کوب کا نشانہ بنائیں گے۔ جی بالکل، ہم نے بتایا کہ ہم نے 126 دن دھرنے کی جو ہے وہ کوریج کی تھی، 126 دن مسلسل ہم نے وہاں پہ ڈیوٹی کی تھی، کنٹینر پر جو بھی نازیبا الفاظ جو ہے وہ حکومت اس وقت کی حکومت کے خلاف استعمال ہوئے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ کرنسی جلائی گئی، اس کے علاوہ بل جلا دیے گئے، سول نافرمانی کے آرڈرز دیے گئے۔ جی بالکل، ترغیب دی گئی، اسمبلی کو توڑا گیا، اسمبلی کو توڑ کے اس کے اندر داخل ہوا گیا، پی ٹی وی کی نشریات جو ہیں وہ بند کروا دی گئی اور پی ٹی وی کے اندر گھس گئی لوگ اور وہاں پہ جا کے نشریات پر قبضہ کر لیا۔ دیکھیں قبضہ مافیا تو یہ خود لوگ ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی اور ہم نے وہ چیزیں ان کی فیور میں دکھاتے رہے اور نئے پاکستان۔ ذکی چودھری جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ کل جس طرح سے ہوا ہے کہ اوبیسلی ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ اگر میڈیا ہے تو ہم ہیں، میڈیا کی وجہ سے ہم حکومت میں آئے، اتنا سپورٹ ملا ہمیں، کیونکہ شاید تب میڈیا کو لگتا تھا کہ یہ حق اور سچ کی آواز بنیں گے اور لوگوں کو ان کے رائٹس دیں گے، لیکن خیر جو ہو رہا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کل یہی جو جس طرح سے اسلام آباد میں کیا گیا ہے، آپ کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اسی طرح کل لاہور میں بھی ہوا ہے، یہاں پر بھی ہم لوگ سب پرامن تھے، احتجاج کر رہے تھے، وہاں پر ریکارڈ کرا رہے تھے سڑک پر کھڑے ہو کے، وہاں پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا اور پولیس بھی وہاں پر موجود تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پراپر ایک سوچی سمجھی کارروائی تھی یہ کہ وہاں پر اسلام آباد میں بھی ایسے کیا جائے اور لاہور میں بھی ایسے کیا جائے، سیم تھا پیٹرن کہ لاہور میں بھی پولیس تھی اور وہاں پر بھی پولیس تھی موجود۔ اور یہاں تو ہمارے اسائنمنٹ ایڈیٹر نظام الدین کا سر بھی پھٹ گیا، 2-4 اور لوگوں کو جب زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا، باقاعدہ ہمارے پاس ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے ہمارے حقوق کو پامال بھی کیا گیا اور پولیس وہاں موجود تھی اور بڑی تعداد میں موجود تھی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ پولیس نے کیا کیا، پولیس نے جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں اپنے جو لوگ تھے، اہلکار تھے، ان کو تعینات کیا، ان کو باقاعدہ پتھروں سے مسلح کیا اور ان کو کہا کہ ان پہ پتھر مارنے ہیں اور ان پر پتھراؤ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پولیس کا پرانا طریقہ ہوتا ہے کہ جب پولیس نے طاقت کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے سول یونیفارم میں سادہ کپڑوں میں اہلکاروں کو جو ہے وہ کروڑ کے اندر یا جو پرامن احتجاج کرنے والے مظاہرین ہوتے ہیں ان کے اندر گھسا دیتی ہے اور پھر ان کو وہ مارتے ہیں اور ان پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ تو یہ کل ایک طرف پولیس تھی یونیفارم میں اور دوسری طرف جو مارنے والی پولیس تھی، بالکل صحیح ہے، بالکل پولیس اہلکار تھے اور سادہ کپڑوں میں تھے۔ انہوں نے فوٹیجز سامنے موجود ہیں اور انہوں نے پتھراؤ کیا اور ہمارے 4-5 کولیگ جو تھے، ہمارے سینئر دوست تھے، ان کو چوٹیں آئی ہیں اور خدا نخواستہ کل جتنی گرمی تھی اور ٹمپریچر تھا تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، کسی کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ حکومتی اقدامات ہیں۔ اور اب میں آپ کو افسوسناک بات بتاؤں کہ کل ہم پورا دن اسلام آباد جیسے دارالخلافہ میں رہے اور دارالخلافہ میں ہمیں احتجاج رہے، کسی حکومتی شخصیت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور ہمارے ہمدردی کرے یا جیتی کے لیے 5 منٹ کے لیے ہے کیا بیسیکلی وہ تو سگیر صاحب دیکھ رہے ہیں نا معاملہ، دیکھنے کے ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے انڈر اور پینل کے انڈر ہمارے پاس اور بھی چینلز ہیں
اور تقریباً ہر چینل سے کانٹیکٹ کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈھیر سارے ترجمان ہیں, جو سپوکس پرسن ہیں, جو مشیر ہیں, جو وزیر ہیں, جو ویسے بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کراتے ہیں, لیکن کل تو انہوں نے باقاعدہ, کسی نے تو فون ہی نہیں اٹھایا اور کسی نے فون اٹھا کے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ حکومت میں ہیں تو ہم اس بارے میں بات نہیں کر سکتے. دیٹ مینس کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, غلطی ہو رہی ہے, بٹ وہ اپ فرنٹ آ کر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان سے وہ عہدہ چھین لیا جائے گا, ان کی پارٹی رکنیت معطل ہو جائے گی. تنقید تو تحریک انصاف میں برداشت ہے ہی نہیں. عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا ہم سب نے دیکھا, تو پھر کون بات کرے گا؟ دیکھیں, شبلی فراز نے ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جو احتجاج ہوا ہے مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہونا تھا. انہوں نے صرف افسوس کا اظہار کیا چونکہ ان کی ریلیونٹ منسٹری تھی. ہم اس ایشو پر شبلی فراز صاحب سے مل چکے تھے. ہم نے فورم پر جو ہے وہ بات کی کہ 24 نیوز کا اگر کوئی قصور ہے تو وہ ہمیں بتایا جائے. جی بالکل, ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم پروف کے ساتھ آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیں. اب ایک اور آپ اہم چیز سن لیں کہ کیمرہ کی ہمارے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے ہمیں درخواست دے دی گئی ہے. اچھا, یہ دیکھیں, یہ ابھی آج کی اچھا, یہ جو صاحب آپ نے ذکر کیا ہے کہ درخواست ہمارے خلاف دے دی گئی, تو کیا آپ نے اور آپ کی ٹیم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کل جس نے تشدد کیا گیا ہے موجودگی پولیس کی, کہ آپ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کروائیں یا درخواست دیں ایٹ لیسٹ کہ یہاں پر ہوا کیا, اور سب عینی شاہدین بھی ہیں, ویڈیو ریکارڈ ہے, ہر چیز موجود ہے کہ پیمرا کے ملازمین نے کس طرح تشدد کیا؟ نے کل درخواست دے دی تھی تھانے میں, اور ہم نے درخواست بھی دی تھی انتظامیہ کے کہنے پہ. انتظامیہ بار بار کہہ رہی تھی چونکہ جو دونوں سیکیورٹی گارڈ تھے ہم نے ان کو شناخت کر کے گرفتار کروایا جنہوں نے فائرنگ کی تھی. ٹھیک ہے, گرفتار ہوئے. اب وہ کہاں پہ ہیں ہمیں نہیں پتا. ان کو رات کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری درخواست. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا صغیر چودھری صاحب. اس پر آپ سے بھی ہم بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی اس پر بات کریں گے کیونکہ یہ صرف 24 نیوز کا معاملہ نہیں ہے, یہ آزادی صحافت کو قدغن لگایا گیا ہے. اور آج ہم صحافی چپ رہے تو آج ہماری نہیں تو کسی اور کی باری بھی ہو سکتی ہے. تو جو غلط ہے اس کے خلاف آواز بلند ساتھ دیتے ہیں, وہ ادارہ کوئی بھی ہو, پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, ہمیشہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں. بالکل, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر ملیں گے. ویلکم بیک. اور جیسے کہ ہم صرف اس وقت آپ ہمیں سوشل میڈیا پر ہی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی جانب سے, پیمرا کی جانب سے ہمارے چینل کی پہلے لائسنس جو ہے اس کو معطل کیا گیا. اس کے بعد سیٹلائٹ سے بھی اس کو کل نشریات کے آرڈرز آ گئے کہ اس کو یہاں سے بھی ختم کر دیا جائے. تو یہ ہے جمہوریت کی حکومت, جو کہ کہا جاتا ہے جمہوری حکومت ہے اور اس میں سب کو رائٹس ملیں گے, لیکن رائٹس کس طرح سے مل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ مظہر عباس صاحب, یہ تو جمہوریت کا دور ہے اور میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے جتنی بھی تاریخ پڑھی, خاص طور پر میڈیا کی تاریخ پڑھی, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ عامروں کے دور میں ایسا ہوا, صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے, جیلوں میں بھی بند کیا گیا, قدغن لگائی گئی, مجھے یاد ہے کالمز روکے گئے, تحریریں روکی گئیں. لیکن یہ تو جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں. پھر کل جو ہوا اور آپ نے دیکھا کہ پیمرا آفس کے باہر کس طرح 24 کے اہلکاروں اور صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا. لاہور میں تو میں خود اس پروٹیسٹ میں موجود تھی جب پتھر مارے گئے, ہم سب کے اوپر اینٹیں برسائی گئیں, سول کپڑوں میں پولیس, اور پھر پولیس انسٹیگیٹ کرتی ہوئی نظر بھی آئی اس موب کو کہ ان کو اور بھگاؤ یہاں سے. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان, یہ ہے نیا پاکستان. بہت بہت شکریہ. دیکھیے, ایک تو میرا خیال ہے آپ تاریخ دوبارہ پڑھیں, اس لیے کہ سویلین گورنمنٹس میں بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے. کوئی بہت آئیڈیل, بہت اچھی سویلین گورنمنٹس ہمارے یہاں نہیں رہیں, اور یہ گورنمنٹ کے دور میں تو ظاہر ہے بہت زیادہ اس وقت صورتحال خراب ہے. صرف گورنمنٹس کا ہی پرابلم نہیں ہوتا, جو نان گورنمنٹ یا نان سویلین ادارے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی طرف سے بھی وہ دباؤ رہتا ہے چینلز کے اوپر. جو چینل 24 کی بندش ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے دو حوالوں سے. میری کل چیئرمین پیمرا سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے وہ وجوہات جاننے کی کوشش کی کہ جس کی وجہ سے چینل 24 پہ پابندی لگی. تو انہوں نے اپنی وجوہات بتائیں. انہوں نے کہا کہ یہ
24 के पास ये वाला लाइसेंस नहीं है जो है। तो मैंने कहा पाकिस्तान में कितने चैनल्स हैं जिनको आप इसी क्राइटेरिया पे जो है वो भांपते हैं। जाहिर है पाकिस्तान में बेशुमार चैनल्स ऐसे हैं जो जिनमें ये प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन टारगेट कौन सा चैनल होता है? टारगेट उस चैनल को करते हैं कि जहां से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, जहां क्रिटिकल व्यूज ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो वो उस पर कारी ज़रब लगाते हैं। और यही वजह है कि चैनल 24 पे इस तरह की कारी ज़रब लगाई गई है। इस तरीके से पाबंदी, उसका लाइसेंस मुअत्तल किया गया है और इसमें वो तरीक़ेकार अडॉप्ट नहीं किया गया जो बाकी चैनल्स के सिलसिले में किया गया हो। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले 2 साल में कोई 3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तब्दील हुए हैं इसी गवर्नमेंट में। फवाद चौधरी साहब थे, उसके बाद फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा आई और अब जो है वो एक तरफ शिबली फराज साहब बहैसियत वजीर और आसिम सलीम बाजवा साहब बहैसियत मावन खुसूसी। लेकिन बदकिस्मती से इस चेंज से भी मीडिया पे कोई पॉजिटिव चेंज हमें नज़र नहीं आती, बल्कि वही दबाव नज़र आ रहा है जो इससे पिछले जो गवर्नमेंट वो रही हैं, मिनिस्ट्रीज रही हैं और मिनिस्टर रहे हैं, उनके दौर में हमें वो नज़र आता है। तो अगर हम देखें तो उसमें यही नज़र आता है कि वो दबाव दरअसल चैनल 24 पे ये है कि वो अपने व्यूज़ को तब्दील करें। जिस तरीके से बहुत से ऐसे हमारे एंकर्स हैं जिनको ऑफ एयर कर दिया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बहुत से ऐसे कॉलम नवीस हैं जिनके कॉलम्स सेंसर्ड कर दिए जाते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया में उनके कॉलम्स छपने नहीं दिए जाते। बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त 24 के साथ भी यही ट्रीटमेंट जो है वो लेकिन अंडर द लाइन तो मजहर अब्बास साहब ये सब कुछ आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सिविल हुकूमतों में भी चलता था, लेकिन इस तरह अप फ्रंट आकर एक जमहूरी हुकूमत किसी को कह रही है कि हमारे मुताबिक सोच रखो, आज़ादी सहाफत पर कलगन लगाने के मुतरादिफ नहीं है। हम जो दिखा रहे हैं सबूतों के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ दिखा रहे हैं। क्या हुआ कि हमने आपकी ऑडिट रिपोर्ट दिखा दी जिसमें करप्शन भी थी, बेसाख्तगी भी थी। क्या हुआ आपकी नाहिली जिसमें आप आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे, उस पर बात की जा रही है। तो क्या हुआ 2014-15 की तमाम वो दावे जो आपने किए थे हुकूमत में आने के लिए, हम वो बार बार दिखा रहे हैं कि कहां है वो लोग, कहां है वो लीडर्स जो ये चाहते थे कि आवाम की हुकूमत होगी लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ये हमारा कसूर ठहरा फिर? जी, यही आपका कसूर है। और दूसरा ये कि देखिए, मैं पहले भी बहुत से मीडिया ओनर्स के, बहुत से मीडिया हाउसेस से ये बात करता रहा हूँ कि जब तक आप अपने वर्कर्स को मजबूत नहीं करेंगे, आप इस तरह की लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। इस तरह की लड़ाई जीतने के लिए आपकी जो फोर्स होती है वो आपके वर्कर्स होते हैं, जो मीडिया में काम कर रहे होते हैं, जो आपके चैनल्स में काम कर रहे होते हैं। जो हम बदकिस्मती से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिवाइडेड हमें नज़र आती हैं इस मसले पर भी। और पहले भी ये कहा था कि अगर किसी एक चैनल पे कोई कारी ज़रब लगे तो तमाम चैनल्स को एक ज़बान होकर उसकी हिमायत करनी चाहिए। बिल्कुल। और उसके मेरिट ऑफ द केस की बात करनी चाहिए। और माजी में हमने देखा है कि हमारे तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मालकान, मुदीर, सहाफ़ी, उनकी तंजीमें यकमुश्त होके स्ट्राइक किया करती थी। आज अगर कोई चैनल बंद है तो कल कोई दूसरा चैनल भी बंद हो सकता है, लेकिन हम अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग अंदाज में लड़ रहे हैं और यही हमारी कमजोरी है। अहम पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया। मेरा ख्याल है जब तक एक मुश्तरका लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी आज़ादी सहाफ़त के लिए, वर्कर की वेलफेयर के लिए और प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए, ये 3 बुनियादी उसूल रहे हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के कि आप इकनॉमिकली वर्कर्स को स्ट्रॉन्ग करें। आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार हम सहाफ़ियों के लिए नहीं, मीडिया के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए मांगते हैं। और तीसरे ये कि प्रोफेशनल एक्सेलेंस की बात होती है कि सहाफ़ी खुद कभी भी उसका कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए, उसका अपना एक अनबायस्ड व्यू होना चाहिए, उसके जो पर्सनल बायस हैं वो उनको दबा के रखना चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल है। तो ये जो आपको इस वक्त सज़ा मिल रही है, ये दरअसल उसी क्रिटिकल व्यू की सज़ा मिल रही है जो आप गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ द डे के हवाले से, कल कोई और गवर्नमेंट आएगी वो भी आपसे इसी तरह नाराज़ होगी। पिछली जो गवर्नमेंट्स थी वो भी इसी तरह नाराज़ होती थी कि जब
ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا مدر صاحب جاتا جیسے تھا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک طرف جہاں پر آپ نے کہا کہ تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں میڈیا کے ریلیٹڈ جتنے بھی اخباروں سے ریلیٹڈ بھی ان کو ایک ہونا ہوگا، لیکن پھر ایسی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم سے ہو کر کبھی اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا تو تبھی ایک اکٹھے کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی بیسک کیا وجہ ہے کہ یہ کیا صرف کیا ورکرز کو نہیں اسٹرانگ کیا گیا یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ ورکرز کو اسٹرانگ نہیں کیا گیا، یونینز کو کمزور کیا گیا، یونین سے لوگوں کو نکال دیا گیا، یونین کے ایکٹیوسٹ کو نکال دیا گیا، اس وجہ سے یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ پھر یہ کہ اخبارات کے مقابلے میں چینلز کے بزنس انٹرسٹ زیادہ بڑھ گئے اور وہ بزنس انٹرسٹ کمپرومائز ہو گئے آزادی صحافت کے اوپر، وہ بزنس انٹرسٹ کمپرومائز ہو گئے پروفیشنل ایکسلنس کے اوپر، آپ ریٹنگ کی دوڑ میں چلے گئے۔ اس ریٹنگ کی دوڑ میں ہوا یہ کہ ظاہر ہے اینکر جو تھا اس پہ پریشر یہ آ گیا کہ جی اخبارات میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی خبریں دے رہا ہے، کوئی کالم دے رہا ہے، تو اس پہ یہ پریشر آیا ہو کہ جی اشتہار اخبار کو کم مل رہے ہیں، اس لیے آپ جو ہے اس طرح کی خبریں لے کر آئے۔ لیکن چینلز میں ہم نے دیکھا کہ چینلز میں وہ پریشر آیا کہ جی اگر آپ کی کسی اینکر نے کوئی کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اگر پروگرام کیا تو اس کی ریٹنگ ڈراپ ہو گئی، تو چند مہینے بعد اس اینکر کو فارغ کر دیا گیا۔ اپنا فائنینشیل ماڈل میڈیا ہاؤسز کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنا فائنینشیل ٹھیک ہو گیا مظہر عباس صاحب، لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھیے گا کہ ایک موٹو جو ہمیں پڑھایا بھی گیا جرنلزم میں اور دیکھا بھی گیا، ایک بات آپ نے بالکل 100% درست کی کہ ایک صحافی کو جانبدار نہیں ہونا چاہیے اور کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اپنے ویوز بیان کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی کہیے گا کہ صحافی عوام کی آواز بلند کرتا ہے۔ ہم لوگ جب اس ادارے میں آتے ہیں یا کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ جب بھی کچھ لکھتے ہیں، سب سے پہلا پہلو اور بگر پکچر عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کے پوائنٹ آف ویو سے سوچا جاتا ہے۔ گیس، بجلی، پانی، یہ تمام چیزیں جب مہنگی ہوتی ہیں، اشیاء خرونوش غائب ہوتی ہیں یا مہنگی ہوتی ہیں، ہم عوام کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں کہ غریب عوام رل جائیں گے، بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو عوام کی آواز، چاہے یہ دور حکومت ہو پاکستان تحریک انصاف کا یا چاہے کوئی بھی دور حکومت ہو، ہم تو بلند کرتے رہیں گے۔ اس میں پھر ہم لوگ قصوروار کیسے ہو گئے؟ دیکھیے بدقسمتی یہی ہے کہ جن ٹاپکس کی آپ نے بات کی، آپ مجھے بتائیں 7 سے لے کے 11 بجے تک کتنے اینکرز ان ٹاپکس پہ پروگرامز کرتے ہیں؟ ہم تو صرف پولیٹیکل، اس نے اس پر الزام لگا دیا، اس نے اس پہ الزام لگا دیا، اس کے علاوہ جن ایشوز کی آپ بات کر رہی ہیں ان ایشوز پہ کتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ٹاک شوز ہمارے۔ تو ہمیں تھوڑی سی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی بھی ضرورت ہے۔ لڑائی ہمیشہ اس وقت زیادہ اسٹرانگلی لڑی جا سکتی ہے اور ماضی میں لڑی گئی ہیں، اس لیے کہ آپ پروفیشنلی اسٹرانگ ہوتے تھے، اس لیے آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بھی حاکم وقت جو ہے وہ آپ کو بلا کے دباؤ میں ڈال سکتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا تھا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ دباؤ اسی طرح آئے گا۔ مظہر عباس صاحب، اب تو آنکھیں نکال لی جاتی ہیں، قلم چھین لیے جاتے ہیں، ہمارے قلم کو ہتھیار کہا جاتا ہے۔ کل آپ نے وہ پریس ریلیز تو دیکھی ہوگی کہ پیمرا کے اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا ہم نے۔ اب اس طرح کا ایٹیٹیوڈ جب ہوگا تو پھر صحافی بیچارہ کیا کرے گا؟ کل ہم اگر سڑکوں پر نہ بیٹھتے تو پھر ہمارے پروٹیسٹ کو کیا یہ لوگ بادر کرتے، کیا سنتے؟ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ کلچر تو عمران خان صاحب نے ہی متعارف کرایا نا کہ اپنے حق کے لیے سڑکوں پر نکلو، اپنے حق کے لیے احتجاج کرو، یہ جمہوری حق ہے۔ تو ہم اگر اپنا حق استعمال کر رہے تھے تو ہم پر پتھراؤ کریں گے، ہمیں ماریں گے، اور پھر بھی ہم، آپ وہ ویڈیوز موجود ہیں جب میرے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کہنا، پیچھے ہو جاؤ، ہم لوگ کچھ نہیں کہیں گے، ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بیوی اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ پتھر بھی کھائے ہیں، لاٹھی بھی کھائی ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، ہم کھڑے رہے وہاں پر، کوڈز بھی دیکھی ہیں، یہ قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں۔ یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، پتھراؤ پہلے بھی ہوا ہے، لاٹھیاں پہلے بھی پڑی ہیں، جیل پہلے بھی گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ نہیں، یہ چیزیں تو ہمارے بنیادی اصولوں کی اس پہ ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے، سچ لکھنے کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں، قربانی دینی چاہیے اس میں، اور آپ کو اپنے اصولوں پہ کھڑے رہنے کی بات ہے کہ آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں جس چیز کی بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک میڈیا آرگنائزیشنز یکمشت ہو کے نہیں بیٹھیں گی،
एक ज़बान नहीं होंगी, एक दूसरे को बैकअप नहीं करेंगी। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप बैकअप इसलिए करेंगे किसी को ब्लैकमेल करें, नहीं, ब्लैकमेल जो है वो बिल्कुल फर्स्ट काइंड ऑफ जर्नलिज्म होती है, लेकिन अपने उसूल और सच की खातिर। और मैं इसलिए नहीं कि मैं लोग क्या देखना चाहते हैं, मैं इसलिए सहाफत नहीं करता, मैं सहाफत इसलिए करता हूं कि सच क्या है और सच बताने के लिए मैं सहाफत करता हूं। ये नहीं कि अगर कोई झूठ सुनना चाहे तो मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, ये कभी नहीं होगा। इसलिए कि लोग तो बहुत सी चीजें देखना चाहते हैं, लेकिन वो सारी चीजें मैं नहीं दिखा सकता, इसलिए कि मैं समझता हूं कि वो सारी चीजें दिखाने वाली नहीं होती। मैं वही चीज कहूंगा, वही चीज बोलूंगा, वही चीज लिखूंगा जिसको मैं अपनी दानिश में समझता हूं सच है और जिसके बारे में मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हों। बिल्कुल सही मदर साहब, आपने वजह फरमाया, और यही क्रेडिबिलिटी जो है इंसान की पहचान होती है। और अगर आप सच के साथ हैं और हमेशा उसी के साथ अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो उसमें फिर इंसान को दरेक नहीं करना चाहिए, और ये जंग जारी रहेगी। ये तमाम सूरत-ए-हाल पर कल जो कि 24 न्यूज़ के साथ मेरे साथ पेश आई है, उस पर अपोजिशन लीडरान ने भी गुफ्तगू की, लेकिन इत्तेहादी पार्टी जो कि चौधरी शुजात हुसैन काफरीक से हैं, उन सरबराह हैं, उन्होंने भी वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से आप ना करें, क्योंकि ये अब इमेज जाना शुरू हो गया है दुनिया को कि शायद आप चौथे सतून जो कि मीडिया है उसको भी अब आप टारगेट कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी शुजात साहब का बयान बहुत अहम है, और मैंने रेयरली देखा है पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि किसी इत्तेहादी जमात ने या किसी भी सियासी रहनुमा ने उस वक्त के हुक्मरान को इस किस्म का कोई ख़त लिखा हो कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन का बयान इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम है कि वो एक इत्तेहादी हैं और वो एक पाकिस्तान के मोमर सियासतदान हैं। उन्होंने सिर्फ वज़ीर आज़म को ये बावर कराने की कोशिश की है कि इस तरह की पाबंदियों से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और ये उनके एक और इत्तेहादी भी कहते रहे, शेख रशीद अहमद साहब। और उन्होंने बारहा ये बात की है कि मीडिया से इस तरह की लड़ाई, इस तरह के ज़ाती झगड़े, इस तरह का परसेप्शन बिल्ड ना करें। कभी आप इश्तिहारात बंद कर देते हैं, कभी आप अखबारात की सर्कुलेशन को और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, कभी आप चैनल्स को 1 नंबर से उठा के 80 नंबर पे फेंक देते हैं, कभी आप चैनल्स को ऑफ एयर कर देते हैं, कभी आप चैनल के लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं, कभी आप अनसीन लोगों के थ्रू प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं, कभी लोग प्रोटेस्ट करें तो आप पथराव करते हैं, कभी लोग प्रोटेस्ट करें तो आप लाठियां मारते हैं। इस तरह के अमल से उन्होंने बावर कराने की और एक महज़ब अंदाज में, एक शाइस्ता अंदाज में उन्होंने वजीर आज़म को सिर्फ ये बावर कराया है कि इस तरह की पॉलिसी से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, हुकूमत को कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह की लड़ाई से हमेशा नुकसान वक्त के हुक्मरानों को होता है। हो सकता है कि वक्ती तौर पे उनको फायदा हो जाए, लेकिन तारीख का हिस्सा बन जाता है। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अब आप ये कहिएगा, आपने इसकी इंपॉर्टेंस बड़े अच्छे तरीके से बयान तो कर दी, लेकिन क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो है इस पर गौर करेगी, या गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा, या वो एक्चुअली अपनी अना को साइड पर रखकर इस मामले को हल करने के लिए सोचेगी? मुझे इस चीज़ के इम्कान कम नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि तीसरे ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मुझे शबली फराज साहब से कभी उम्मीद थी कि वो मीडिया के मसाइल की तरफ तवज्जो देंगे, लेकिन और मैंने इस हवाले से कॉलम भी लिखा था, लेकिन बदकिस्मती से उनको 1-1.5 महीना हो गया है आए हुए, शायद इससे ज़्यादा हो गया हो, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने मीडिया में कोई बुनियादी तब्दीलियाँ लाने की तरफ कोशिश भी की हो। मुझे नहीं नज़र आया। शबली फराज साहब ने माजरत के साथ मुझे ज़ाती तौर पे बहुत मायूस किया कि मैं जो बुनियादी चीज़ें थी, चाहे हतक इज्जत के कानून को बेहतर बनाना हो, मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन के हवाले से बातें हो, ये सारी बातें उस कॉलम में मैंने तहरीर की थी। लेकिन लगता यह है कि वो जिस माइंडसेट के साथ ये गवर्नमेंट चल रही है, जिस माइंडसेट के साथ हुकूमत को, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, पिछले 114 दिन से एक मीर शकील रहमान को बंद किया हुआ है उन्होंने बगैर किसी चार्ज के, और आज तक कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, ना कोई जमानत की दरख्वास्त होती है तो बेंच टूट जाता है। तो ये सारे हरबे माजी में मुख्तलिफ हुक्मरान आजमाते रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जीत जो है
اور الٹیمیٹ جو آزادی صحافت اور آزادی اظہار کا سفر ہے جی وہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ بہت بالکل شکریہ ٹھیک۔ مدر عباس صاحب، اور ساتھ یہ بھی ہم ایڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے جب حربے استعمال کرتے ہیں حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، الٹا نقصان ہوتا ہے، امیج بلڈنگ کے بجائے آپ کی امیج جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بٹ جب تاریخ کا حصہ یہ بن جاتا ہے تو لوگ فائدہ آپ کو اس ٹائم اچھے کیا ہو الفاظ رہا میں ہے؟ یاد کوئی نہیں فائدہ نہیں رکھتے۔ ہو رہا ہے اس ٹائم، دیکھا جائے تو کوئی ریفلیکشن میں فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان، اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا جن کو نہیں بھی پتا تھا کہ 24 نیوز کو کس وجہ کی سزا ملی، اب وہ بھی معلوم ہو چکا۔ بالکل صحیح، حکومتی رہنما اور عہدیدار تو اس پر بات نہیں کر رہے، لیکن ایک شخص جو وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں اور ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں، فواد چودھری صاحب، ان کا میں ضرور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس مسئلے پر نہ صرف بات کی بلکہ یہ تک کہا کہ وزیر اعظم کی ٹیم کو اس معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ اگر 950 800 جتنے بھی انہوں نے فگرز بولے کہ 950 کے قریب ملازمین اگر بے روزگار ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ یہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ اس پر ایکشن لے گی۔ سو وی تھینک ہیم فار اسٹینڈنگ ود اس اینڈ ٹیکنگ دس آن بورڈ، اور آئی ہوپ کہ آپ یہ معاملہ آگے اوپر تک بھی پہنچائیں گے تاکہ ہماری آواز جو سچ کا ساتھ دینے والے ہیں وہ ہمیشہ بلند کریں۔ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ ناظرین ایک بریک لیں گے ہم، آپ ہیڈ لائنز جانیں گا، پھر ملتے ہیں۔ کے لیے دیا تھا اور اس کے لیے ہماری تو بریک ہے نا۔